دوستوں کہا جاتا ہے کہ ماضی بعید میں ہمارے دوست نما دشمن امریکہ نے ہمارے ایٹمی اثاثوں کی سیکورٹی اور سیفٹی کے بہانے ان کی بابت کافی معلومات حاصل کی ہوئی ہے، لیکن باخبر اور معتبر حلقوں کو اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ایٹمی ہتھیار بالکل محفوظ ہیں اور امریکہ یا کسی اور کی ان تک رسائی ناقابل تصور ہے۔ اس قسم کی حفاظتی کیفیت میں دشمن کی صرف یہی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ بحرانی صورتحال میں ہمارے ڈیلیوری سسٹم کو قبل از وقت نشانہ بنائے، مگر دشمن کی ایسی کوئی حرکت بھی اس کی بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ ہماری بہادر افواج اور دفاعی ماہرین کسی بھی لمحے اپنے وطن عزیز کے دفاع سے ذرا بھی غافل نہیں ہیں۔ تاہم ہمیں کسی بھی بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر آن تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جارحانہ اور دفاعی دونوں طرح کی سائبر جنگی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہر لمحہ چوکس رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جلد از جلد خبردار کرنے کی صلاحیت سیٹلائٹ کی جدید ترین ٹیکنالوجی، فوجی طیاروں اور ڈرونز کی ضرورت ہے، جس پر کام جاری ہے۔ ہمارے سریع العمل دفاعی نظام کے لیے چین کی بری، بحری اور فضائی افواج کے ساتھ گہرا رابطہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہماری بقا اور سلامتی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ دوستوں کیا عجیب اتفاق ہے جس دن نوبل گیٹس نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی بین الاقوامی مہم کے لیے امن انعام دیے جانے کا اعلان کیا، عین اسی روز ہمارے وزیر خارجہ نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے پاکستان کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی جسارت کی تو اسے اس کے انتہائی سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ جواب انڈین ایئر فورس کے چیف کے اس دعوے کے بدلے میں دیا کہ بھارت پاکستان کے جوہری اسلحہ خانوں کا پتہ چلا سکتا ہے اور انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت کی جانب سے پاکستان کو اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ماضی میں بھی اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، لیکن جب سے امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو تھپکی دی ہے تب سے وہ اپنے آپ سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو امریکہ دنیا میں اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں اس نے دنیا بھر میں پہل کی تھی، بلکہ ہیروشیما اور ناگاساکی نامی جاپان کے شہروں کو ایٹم بم کا نشانہ بھی اس نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ برصغیر میں ایٹمی دوڑ کی شروعات کرنے والے ملک بھارت کی پشت پناہی کر کے اب امریکہ اپنی دوغلی پالیسی کا کھلے عام ثبوت دے رہا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا اس کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی تجربات کو رکوانے کے لیے اس نے ماضی میں ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن پاکستان کی ماضی کی تمام حکومتوں کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے دباؤ کو قبول نہ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے، بلکہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، بلکہ امریکہ کی منمانی کے آگے جھکنے پر بھی مجبور نہیں، بھارت سے کسی بھی صورت نہ دبنے اور امریکہ کی اسٹریٹجک حکمت عملی سے اختلاف کرنے کی ہمت اور جرأت پاکستان کو اس کی جوہری صلاحیت اور میزائل ٹیکنالوجی میں ناقابل رشک ترقی کی بدولت ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا کی مثال ہے، جو تنہا کر دیے جانے کے باوجود اپنی ایٹمی صلاحیت اور میزائل قوت کے بلبوتے پر امریکہ کو ٹھینگا دکھا رہا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ امریکہ کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پاکستان کی جوہری اور میزائل ٹیکنالوجی کے اثاثوں کو ضبط کر لے۔ امریکہ پاکستان پر برابر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے قلیل اور طویل فاصلے تک ایٹمی ہتھیار لے جانے والے میزائلوں کی تیاری بند کر دے۔ دوسری جانب امریکہ بھارت کو ایٹمی صلاحیتوں کو بڑھانے اور جدید طرز پر ترتیب دینے کے لیے بھرپور ہمت افزائی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں بھارت کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ دوستو بھارت اور پاکستان چونکہ روایتی ہتھیاروں کے لحاظ سے دونوں حریف برابر ٹکر کے ہیں، اس لیے نوبت ایٹمی تصادم تک پہنچ جانے کا اندیشہ بھی لاحق ہے۔ بھارت کے سیاسی اور عسکری قائدین
آئے دن پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں، جس سے اس قسم کے اندیشے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا ارادہ کرے گا تو ایسی صورتحال میں وہ سب سے پہلے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ناکارہ بنانے کی مذموم کوشش کر سکتا ہے۔ بعید از قیاس نہیں کہ اس میں امریکہ بھی ملوث ہو۔ بہرحال پاکستان کے لیے ان دونوں قسم کے حالات کے لیے ہر آن اور ہر طرح سے چوکس اور پوری طرح سے تیار رہنا قطعی لازمی ہے۔